ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے پاس گرم کپڑے ہوں، ہم ان کو پہنیں سردیوں میں، اور ان چیزوں کے لیے وہ بہت کچھ کرتا ہے، یہاں تک کہ ان چیزوں کے حصول کے لیے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا۔ اگر اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی انسان کے بچے کو دیکھتا ہے کہ اس نے MBBS کر لیا ہے، MS کر لیا ہے، MD کر لیا ہے، صبح اٹھتا ہے وہ بچہ فارچونر سے اپنی کلینک جاتا ہے، اپنے ہاسپٹل جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے، اس کے پاس آئی فون ہے، اس کے پاس ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ہیں، چیزوں کو دیکھ کر وہ کہتا کاش یہ تمام کی تمام چیزیں میری اولاد کے پاس بھی ہوتی، میرے پاس بھی ہوتی۔ دور سے اس کو دوسرے کی زندگی بہت اچھی نظر آ رہی ہے، لیکن قریب سے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جس آدمی کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، عیش و آرام کی کمی نہیں ہے، لیکن جب اس کو قریب سے جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ ارہر کی دال کھا رہا ہے، مونگ کی دال کھا رہا ہے، مٹن اور چکن سے وہ پرہیز کر رہا ہے۔ پوچھا اس سے کہ تم مٹن اور چکن کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تم تو اتنے پیسے والے ہو، امیر ہو، دولت مند ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم گھڑے کا، مٹکے کا، سرائی کا پانی پی رہے ہو، تمہارے گھر میں تو فریج ہے، پھر تم فریج کا پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ اس نے کہا فریج کے ٹھنڈے پانی کو پینے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، چکن اور مٹن کھانے سے، تلی ہوئی اور تیل کی چیزیں کھانے سے ڈاکٹر نے ہمیں منع کر رکھا ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، ہمیں شوگر ہے، ہمیں یہ دنیا بھر کی اس نے تمام بیماریاں گنا دی۔ دور سے اس آدمی کی دولت، اس آدمی کی زندگی بڑی چمکیلی نظر آ رہی تھی، بڑی رمق دمق اور چمک اس میں نظر آ رہی تھی، اس آدمی کے عیش و آرام کی ساری چیزیں گھر میں موجود تھی، لیکن وہ اے سی میں نہیں لیٹا ہوا تھا، وہ صرف پنکھا چلا کر لیٹا ہے۔ پوچھا اے سی میں کیوں نہیں لیٹتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے دمے کی بیماری ہے، مجھے سانس کی بیماری ہے، مجھے دمے کا مرض ہے، مجھے سانس کا مرض ہے، ڈاکٹر نے ٹھنڈی ہوا میں لیٹنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ دنیا دور سے بہت اچھی نظر آتی ہے، لیکن قریب سے جا کر دیکھو گے تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ابھی اور آیتیں پڑھوں گا، آیتیں پڑھنے کے بعد پھر حدیثوں سے ثابت کروں گا، اور لاسٹ میں ایک دو زبردست مثال دوں گا کہ مولانا صاحب جب دنیا کو آپ اتنا برا کہہ رہے ہو تو اللہ نے دنیا میں پیدا ہی کیوں؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں ہمارے ذہن میں۔ دنیا ہماری زندگی کے گزارنے کے لیے ضروری تو ہے، لیکن اس کو ضرورت کے تحت استعمال تو کر سکتے ہو آپ، لیکن اس سے دل نہیں لگا سکتے۔ اتنا ہی استعمال کرو اس دنیا کو جتنی ضرورت ہو۔ اگر اس دنیا کو آپ نے اپنے سر کے اوپر اٹھا لیا تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ مثالیں دیتا ہوں، ابھی تھوڑا سا صبر کرو۔ تو سمجھ لیا دنیا دور سے بہت خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن قریب سے دیکھو تو بہت گھٹیا نظر آتی ہے۔ آئیے ایک دوسری مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مثال کیسے دی ہے؟ اے لوگوں، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ دنیا جو تم دیکھ رہے ہو یہ ختم ہو جائے گی، اس کا یہ وعدہ برحق ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کیش و آرام میں پڑ جاؤ، سوچ لو یہ تو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکے میں ڈال دے اور تم سے گناہ کروائے اور آخرت کی فکر تم چھوڑ دو، یہ سوچ کر کہ یہ دنیا کی ساری عیش و آرام کی چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور ہم اس چیزوں سے ہمیشہ مستفیض ہوتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کہیں یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کوئی دھوکے باز اللہ کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ ہے ہی نہیں، اگر اللہ ہوتا تو ہمیں ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ کہاں ہے اللہ؟ شراب لوگ پیتے رہتے ہیں، جوا کھیلتے رہتے ہیں، اگر اللہ ہے تو ترنت عذاب کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ کہیں اللہ کے سلسلے میں یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کون دھوکے باز؟ یہاں غرور سے مراد شیطان، کہیں تمہیں دھوکہ دینے والا دھوکہ باز شیطان کہیں اللہ کے تعلق سے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پہلی چیز، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کا وعدہ بڑا کہ یہ دنیا مٹے گی، یہ دنیا ختم ہوگی، یہ دنیا کو ایک دن تباہ ہونا ہے، ڈسٹرو ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ کہیں دنیا کی چکا چوند اور دنیا کی عیش و آرام کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اس دنیا میں، نہیں۔ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں کھڑے ہو گے تو پیچھے والے تو شور کریں گے نا۔ یہ والنٹیئر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ہٹائیں، یہاں جگہ خالی کرنا۔ سب سے پہلی تقریر میں نے مؤنات بھنجن میں کی تھی، سونیا باڑے میں، اس وقت میری عمر تھی 17 سال، اور اس کے 10 مہینے کے بعد میں نے ایک تقریر کی تھی بامبے میں بال ٹھاکرے کے خلاف باندرا میں، جس میں 2 دن کے لیے میں لاک اپ میں رہا تھا اور نابالغ ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ 18 سال سے لے کر آج 46 سال ہو گئے، 46 یہ 28 سال سے میں تقریریں کر رہا ہوں اور 28 سال سے بہار اور بنگال آ رہا ہوں۔ اگر کوئی ہم سے 28 سال کا حساب کتاب لے اور یہ کہے کہ جرجی صاحب آپ نے بہار اور بنگال اور جھارکھنڈ میں اس 28 سال کے اندر کتنا بدلاؤ دیکھا، کتنی چینجنگ دیکھی، تو میں یہ کہوں گا کہ 28 سال پہلے بھی آپ زیرو تھے اور آج بھی آپ زیرو ہیں۔ 28 سال پہلے بھی کتے کی دم کی طرح ٹیڑے تھے اور آج بھی آپ ٹیڑے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے اوپر، آپ کی ذہنیتوں پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کی سماعتوں پر، آپ کے کانوں پر، آپ کے دلوں پر۔ آپ پہلے بھی جہالت میں ڈوبے تھے، آج بھی نہیں۔ مجال ہے، کل دیکھ لیجئے گا دلی کی آل انڈیا کانفرنس، آل انڈیا، آپ کی تعداد کیا ہے؟ کل دیکھ لیجئے گا وہاں کی تعداد، اور مجال ہے کہ ایک آدمی ایسا کھڑا ہو جائے گا۔ صورت دیکھیے آپ، یہ کھڑے ہو کر جتنے لوگ موبائل میں جو کیمرہ چلا کے ویڈیو بناتے ہیں نا، ان سے ڈسٹرب ہوتا ہے ماحول۔ اتنا شوق ہے، پہلے آئیے اور آگے بیٹھیے۔ تو سنیے میرے بھائیوں، تھوڑا سا آپ لوگ تو کم سے کم سننے آئے ہیں، آپ تو سنیے۔ ان کو تو میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، گھر جانے کے بعد یہ سوچیں گے کہ کس کو کتے کی دم کہا تھا، تو گھر جا کے سوچیں گے۔ سوچئے، سنیے میرے بھائیوں، پہلی چیز بتائی کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دو، اور دوسری چیز بتائی کہ شیطان اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں نہ ڈال دو۔ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے،
تو پہلی چیز دنیا کو فنا ہونا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور اللہ کا وعدہ بھی برحق ہے کہ یہ دنیا مٹے گی، یہ دنیا تباہ ہوگی، یہ دنیا ختم ہوگی۔ تو جو چیز ختم ہونے والی ہو اس سے دل نہیں لگایا جاتا، جو چیز ختم ہونے والی ہو اس کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ داؤں پہ نہیں لگایا جاتا ہے۔ دو آیتیں پڑھ دی، اب سنیے قرآن کہتا ہے دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور دنیا میں برائیاں بھی ہیں۔ اچھائیاں کیا ہے کہ اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، منع نہیں کیا آپ کے گھر فریج نہیں ہونا چاہیے، ہو، منع نہیں ہے کہ آپ کے گھر ایئر کنڈیشن نہ ہو، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کو آپ استعمال کیسے کرو؟ بغیر دنیا کے ہم اور آپ ادھورے ہیں، اس لیے دنیا کی ضرورت تو پڑے گی، اور بغیر دنیا کے ہم اور آپ زندہ رہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم دنیا میں رہتے ہو تو دنیا کی اچھائیاں اور دنیا کی بھلائیاں طلب کرو، اللہ سے دعا سکھلائی کہ تم یہ دعا مانتے رہا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو دنیا میں ہمیں حسنہ خیر اور بھلائیاں تو ہمیں عطا فرما۔ دیکھیے یہ نہیں کہا دنیا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ بیوی چھوڑو، بچے چھوڑو، گھر چھوڑو، مکان چھوڑو اور جنگل میں چلے جاؤ، یہ نہیں کہا ایک لمبی سی تصویر لے لو اور جنگل میں اللہ 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 پڑھتے رہو اور بیوی بچوں کے لیے کمانا چھوڑ دو، محنت کرنا چھوڑ دو، رحمانیت اختیار کر لو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا دنیا میں بیوی اور بچوں کے لیے کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، رزق حلال تلاش کرو، اور دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ تم اپنے رب سے مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں اور خیر ہمیں عطا فرما۔ آخرت میں بھی تو دو چیزیں ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم، تو دنیا کی بھی برائیوں سے بچو اور آخرت کی بھی برائی سے، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، نجات مانگو، اور یہ کہو کہ اللہ آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، ہماری حفاظت فرما۔ یہ اللہ رب العالمین نے دعا سکھلائی ہے۔ کچھ لفڑا بیٹھیے بھائی، آپ لوگ بیٹھ جائیے بھائی، آپ حضرات بیٹھیے، وہ معاملہ سنبھل جائے گا، کچھ ہوگا معاملہ، وہ آپ لوگ کا کام نہیں ہے، کمیٹی دیکھیں گے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ بیٹھو بیٹھو، آپ لوگ تھوڑا سکون بنا لیجئے، اس طریقے سے کریں گے تو ابھی ہمارا بھی ٹائم ہو جائے گا چلے جانے کا، تو آپ کچھ سن بھی نہیں پائیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، سن لیجئے ابھی۔ کچھ لوگ بدماشی کرنے بھی آتے ہیں، آپ یہ مت سوچئے کہ کچھ لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں جو آپ کے جلسے کو صرف خراب کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ بیٹھیے، خاموش ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں،
ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھائی، اس دعا کو ہمیں اور آپ کو سب کو یاد کرنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب دنیا میں جو خیر و بھلائیاں وہ ہمیں عطا فرما، اور آخرت میں جو خیر و بھلائیاں وہ تو ہمیں عطا فرما، اور وقنا عذاب النار دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. ایک آیت اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں حدیث کا نمبر. میرے بھائیوں ذرا اس آیت کو بھی سن لیجئے. دنیا کو کمانا ضروری ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ دنیا داری میں ایسے پڑ جائیں کہ عبادت چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت چھوڑ دیں. اور اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے، لیکن اللہ کی عبادت بھی اتنی کرے جتنی ضرورت ہے. اللہ کی عبادت میں اس طرح مگن نہ ہو جائیں، اس طرح نہ لگ جائیں کہ آپ کو دنیا کی فکر نہ ہو، بیوی بچوں کی فکر نہ ہو. قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے اور قرآن ہمیں بیچ کا راستہ بتلا رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھیے سورہ جمعہ. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کیا پیاری بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پیارے لوگوں، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں چلے جاؤ، نماز پڑھو، اور جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ. جمعے کا دن کتنا مبارک دن، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پورا کا پورا دن تم مسجد کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ میں مت لگاؤ، سجدوں پہ سجدے نہ کرتے رہو، نمازوں پہ نمازیں مت پڑھتے رہو، ہر وقت تم اسی کے اندر مگن نہ رہو. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ پوری ہو جائے، جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو اب مسجد میں تمہیں فضول میں بیٹھنا، بیکار میں بیٹھنا، بیکار کیوں بیٹھے ہو؟ اب تمہیں بیٹھنا نہیں چاہیے. جب نماز ادا کر لی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں پھیل جاؤ، تو تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، زمین کے اندر گھومو پھرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو. ہم نے جو روزی اتاری ہے وہ تلاش کرو، یعنی دنیا کمانے کا بھی حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب تو آپ نے دونوں چیزیں سمجھ لی. دنیا کی زندگی سے دھوکے میں مت آ جانا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دو. اللہ نے کہا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی محنت بھی کرنا ہے، دنیا کو کمانا بھی ہے، دنیا کو حاصل بھی کرنا ہے. یعنی ہمیں اتنا دنیا میں نہیں پڑھنا، اتنا نہیں پڑھنا کہ دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لیں، اور اتنا دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اتنا ترک بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم 24 گھنٹے مسلح پر رہیں اور بیوی بچوں کی بیماری، ان کے پڑھنے لکھنے اور ان کے کھانے پینے کا بھی ہم بھول جائیں اور ان کا بھی ہم کوئی خیال نہ رکھیں. یہ بھی ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں بیچ کی شکل اختیار کرنی ہے. میرے بھائیوں، یہ ہوا میرا آدھے گھنٹے کا خطاب اب تک جو قرآن کی آیتوں پر گزرا ہے. آئیے یہاں سے ہم اپنا ٹرن لیتے ہیں اور کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور حدیثوں سے ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کو ہمیں کس نظر سے دیکھنا. اس کے بعد ہم ایک دو واقعات سنائیں گے صحابہ کے، ایک دو واقعات ہم آپ کو کچھ مثالیں دیں گے جس سے آپ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کو ہمیں کیسے استعمال کرنا اور کتنا استعمال کرنا ہے. پہلی حدیث بخاری کے اندر، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور سے سنیے اس حدیث کو. اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے، فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ارتحلت الدنیا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن اليوم عمل لا حساب
وغدن حساب لا عملا۔ بخاری شریف کی اس حدیث کے ایک ایک لفظ کو ذرا غور سے سنو اور گانٹھ باندھ لو۔ اللہ کے حضرت علی فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے۔ آپ کے دوست ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بھائی اگر تم ہم سے اتنی دوستی کرو گے تو میں اتنی کروں گا، تم مجھ سے اتنا بھاگو گے تو میں تم سے اتنا بھاگوں گا۔ جو آپ کی شکل دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو، جیسے آپ کو دیکھا پیٹ گھما کے ادھر بھاگنے لگا تو آپ اس کے پیچھے جائیں گے، آپ کہیں گے بھاگ۔ جب تو ہمیں کچھ نہیں سمجھتا تو ہمیں کیا پاگل کتے نے کاٹا جو تیرے پیچھے پیچھے پھروں۔ غور کرو دنیا کی حیثیت۔ اللہ کے حضرت علی کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن، ارے دنیا تو پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے تم سے۔ اچھا نہیں بھاگ رہی ہے؟ کل آپ کتنے سال کے تھے؟ 20 سال کے۔ 5 سال کے بعد جرجیت صاحب آپ کی بستی میں اگر آئے ہیں تو آج کتنے سال کے ہو گئے ہو آپ؟ 25 سال کے۔ یہ 5 سال آپ کی عمر جو بڑھ گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ 5 سال دنیا آپ نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا، اب آپ آخرت کے قریب ہو گئے۔ دنیا تو آپ سے بھاگ رہی ہے اور جو آپ سے بھاگ رہا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹھ دکھا رہی ہے آپ کو، دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے آپ سے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت سامنے کی طرف آ رہی ہے، تمہارے آگے آ رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ گرمی لگ رہی ہے کیا؟ کتنا کیڑا یہاں آ رہا ہے، تو یہ بند کر دو، پھر ہم اندھیرے میں بول رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے لیڈیز میں شکل نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ بھائی ہمیں کوئی مطلب نہیں پنکھے سے، لیکن کیڑا اتنا گر رہا ہے کہ برداشت سے باہر ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں 2-3 کتنا حالت کے اندر جا چکا ہے۔ کیا کریں، اس میں آواز جا رہی ہے، یہ بھی بڑی پرابلم ہے۔ ہلکا پیچھے کر سکتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرتن، پیڑ دکھا کر بھاگ رہی، وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ بھائی آپ جرجیت صاحب 20 سال کے تھے تب سے آ رہے ہیں، سب سے پہلے تیجوانی میں آئے تھے بہار میں، اس وقت میری عمر مشکل سے 20 سال تھی، پہلی تقریر تیجوانی میں ہوئی تھی۔ آج 46 سال، مطلب 26 سال کا زمانہ گزر گیا، مطلب 26 سال دنیا ہمیں پیڑ دکھا کر بھاگ چکی ہے، آخرت اتنا میرے قریب آ چکی ہے، یعنی دنیا ہم سے دور ہو چکی ہے اور آخرت ہمارے قریب آ چکی ہے۔ یہ بات آگے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، دنیا پیڑ دکھا کر بھاگ رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ جیسے جیسے تم دنیا میں دل گزارتے جا رہے ہو، دنیا پیچھا چھڑا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے تمہارے قریب آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کی اولادیں ہیں، دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے۔ کیا مثال دی ہے یار۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے، دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے بچے ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے۔ كُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لوگو آخرت کی اولاد بنو، لوگو آخرت کے بچے کہلاؤ، آخرت کی اولاد بنو، اس لیے کہ آخرت ہمیشہ رہے گی اور آخرت میں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تو آخرت کی اولاد بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کی اولاد میں سے مت بنو، دنیا کی اولاد مت کہلاؤ، دنیا دار مت بنو، آخرت کہ متلاشی بن جاؤ، دنیا سے پیچھا چھڑاؤ اور آخرت کو اپنے قریب لاؤ۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ لَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بیٹے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کی اولاد مت بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کے بچے مت بنو۔
آخرت کے بیٹے کیسے بنو گے؟ عمل کرو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ لَا حِسَابٌ. آئے محمد کے چاہنے والوں، آئے مسلمانوں، کیا فرمایا حضرت علی نے؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ لَا حِسَابٌ. آج عمل ہی عمل ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے. جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھ لو، جتنے روزے رکھنا چاہو رکھ لو، جتنا صدقہ و خیرات کرنا چاہو کر لو، جتنے اچھے کام کرنا چاہو کر لو، جتنی نیکیاں کمانا چاہو کما لو. آج عمل ہی عمل ہے، تم سے کوئی حساب و کتاب کرنے والا نہیں ہوگا، تم سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن اگر دنیا میں تم نے نیک عمل نہیں کیے تو یاد رکھنا وَغَدًا حساب لا عملا، کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا. وہاں آپ نماز پڑھنا چاہو گے تو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملے گی، روزہ رکھنا چاہو گے تو روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، حج کرنا چاہو گے تو نہیں، صدقہ و خیرات کرنا چاہو گے تو صدقہ و خیرات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور دنیا میں نیکیاں کر لو اس لیے کہ آج عمل ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. یہ بتائی دنیا کی حیثیت. پہلی چیز، دنیا پیچھے پیٹھ دکھا کے بھاگ رہی ہے. دوسری چیز، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے. تیسری چیز، دنیا کی بھی اولادیں ہیں، آخرت کی بھی اولادیں ہیں. تم دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو. اور جب تم آخرت کی اولاد بنو گے تو نیک عمل کرو گے، اس لیے کہ دنیا میں عمل ہی عمل کرنے کا موقع ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگے تو وہاں حساب ہوگا اور تمہیں عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ. کتنی بہترین مثال سے سمجھا دیا ہے. دو چیزوں سے ہوشیار بھی کر دیا ہے. دو چیزوں سے جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے انسان کو. کیا فرمایا؟ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فیہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. کیا بہترین مثال سے سمجھایا لوگوں. یہ دنیا بہت ہی میٹھی ہے، خضرۃ ہری بھری ہے. یعنی آپ کو دیکھنے میں لگے گی میٹھی نہیں ہے. کتنی میٹھی دنیا ہی کے لیے تو سب کتنی اچھی نظر آتی ہے آپ کو دنیا. ان الدنیا حلوۃ، یہ دنیا میٹھی ہے، خضرۃ بڑی ہری بھری نظر آتی ہے. وان اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ نے تمہیں اسی دنیا کا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. اسی دنیا کے تم جانشین بن کر آئے ہو، خلیفہ بن کر آئے ہو. اللہ نے اس دنیا میں تمہیں جانشین بنا کر کیوں بھیجا؟ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فِيهَا، تاکہ وہ دیکھے کس دنیا کے اندر تم عمل کیسا کرتے ہو، کس طریقے کا تم عمل کرتے ہو، اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فِيهَا، کیسا عمل کرتے ہو تم اس دنیا میں، اچھے یا برے. اس لیے اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر خلیفہ بنایا، اس لیے اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر جانشین بنایا. آئے لوگوں، فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا. اللہ کے نبی نے خود کہا کہ دنیا ہری بھری ہے، میٹھی ہے، لیکن پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں فاتقوا الدنیا، اس کی مٹھاس اور اس کی ہریالی سے دھوکہ مت کھا جانا. فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا، دنیا سے اعراض کرنا، دنیا سے منہ موڑنا. واتقوا النساء، عورتوں سے بھی بچے رہنا. دنیا میں آخرت کے کاموں سے روکنے والی اور آخرت سے دور کرنے والی سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ عورت ہے. ہماری ماں بہنیں گالی نہ دیں. اللہ کے رسول نے عورت کو دنیا کا سب سے بہترین متاع اور سامان بھی کہا جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے.
خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز اور فائدے کی چیز نیک بیوی، نیک عورت بھی ہے۔ عورتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جرجی صاحب عورتوں کو کیا کہہ رہے ہیں، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کن عورتوں سے بچنا؟ فتنہ پرور عورتوں سے۔ فتنہ پرور عورتیں جانتے ہیں؟ جلسوں میں بھی آئی ہیں تو لپسٹک لگا لگا کے، جلسوں میں بھی آئی ہیں تو کریم اور پاؤڈر لگا لگا کے، اور جلسوں میں بھی آئی ہیں تو سننے نہیں آئی ہیں، جلیبیاں اور غبارے بیلون خریدنے آئی ہیں، میلے میں آئی ہیں، شاپنگ کرنے آئی ہیں، اور مردوں کے بیچ میں گھس گھس کر شاپنگ کر رہی ہیں۔ ایسی عورتوں کے سلسلے میں کہا کہ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بھی بچنا اور ان عورتوں سے بھی بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسرائیل، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ، پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوا تھا، کانت فی النساء، وہ عورتوں کے سلسلے میں تھا۔ بنی اسرائیل تو بڑی نیک عبادت گزار قوم، لیکن اس قوم کو برباد اگر کسی نے کیا تو وہ ایک عورت ذات تھی۔ بلعام باعور کا فتنہ اٹھا تھا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، ذرا لمبا قصہ ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ ایک عورت کے ساتھ زنا کر لیا تھا ایک عابد نے، ایک نیک اور بزرگ قسم کے شخص نے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر تباہی شروع ہو گئی اور بربادی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں، ہماری بستی میں تو ایک نہیں، ڈھونڈو تو ہزاروں زناکار مل جائیں گے، ہزاروں ایسے مل جائیں گے کہ جن کے چکر دوسروں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کیا اس مجمع میں بیٹھے ہیں لوگ، کیا ان کو نہیں معلوم ہے کتنے ایسے نوجوان لڑکے ہیں جن کے چکر چل رہے ہیں کہ دوستوں کو معلوم، اور دوستوں کے چکر چل رہے ہیں تو آپ کو معلوم۔ میرے بھائیوں، کسی کی بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا، تمہیں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، اور اس کے بعد میں فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا، دنیا کی رنگینی کے دھوکے میں مت آ جانا، دنیا کی چمک دیکھ کر کے ہلاک مت ہو جانا، اور کہیں عورتوں کے فتنے میں پڑ کر برباد مت ہو جانا۔ یہ شیطان یہی عورت کا جال پھینکتا ہے۔ المرأۃ حبالۃ الشیطان، شیطان کا جال ہے۔ جال جانتے ہو نا، مچھلی پکڑتے ہو نا، جال ڈال دیتے ہو مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ شیطان جب کسی مرد کا شکار کرتا ہے تو عورت کا جال پھینکتا ہے، اور اس عورت کے جال پہ مردوں کا شکار، مومنوں کا شکار کرتا ہے، بڑے بڑے ایمان والوں کا شکار اسی عورت کے جال کو پھینک کر کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عورتوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہیں، تیسری حدیث آئی ہے، یہ بھی مسلم شریف کی ہے۔ تیسری حدیث پر غور کیجئے گا، دنیا مومن کے لیے کیسی ہے اور کافر کے لیے کیسی ہے۔ اگر آپ مومن ہیں تو عیش و آرام کا راستہ چھوڑ دو، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ارے دنیا کے عیش و آرام کی چیزیں تو کافروں کے لیے ہیں، مومنوں کے لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا جیل خانہ ہے۔ جیل سے مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ جیل خانے میں کوئی بھی کام آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہو، آپ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، آپ کو جیل کے مینول کے حساب سے سونا پڑے گا، جیل کے مینول کے حساب سے اٹھنا پڑے گا، جیل کے مینول کے حساب سے کھانا پڑے گا، جیل کے مینول کے حساب سے آپ کو نہانا پڑے گا۔ آپ کی اپنی کوئی مرضی کو دخل نہیں ہوتا ہے، اور جیل کی زندگی مجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، جیل کھانا کہا ہے دنیا کو مومن کے لیے۔ یعنی آئے مسلمانوں، جس طرح جیل کے اندر انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، جیل مینول کے حساب سے چلتا ہے، تم بھی اس دنیا میں اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو پہنو، جب چاہو تب سو جاؤ، جب چاہو تب اٹھو۔ نہیں، تمہیں تب اٹھنا ہے جب تمہیں تمہارا نبی جناب محمد رسول اللہ تم سے اٹھنے کو کہے۔
فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے فجر میں کہا جاتا ہے کہ جس نیند کی انگڑائی تم لے رہے ہو اور بڑے آرام سے سو رہے ہو، اس نیند سے بہتر نماز ہے۔ اب تمہارا نبی تمہیں اٹھا رہا ہے، اب حکم دے رہا ہے کہ اٹھو، اب یہ وقت ہے اللہ کی عبادت کرنے کا۔ تمہیں نیند بہت پیاری ہے، لیکن نیند سے بھی پیاری اور محبوب چیز نماز ہے۔ اٹھ اور نیند کی قربانی دے۔ مومن ہوگا تو جیل کھانے کی زندگی سمجھتے ہوئے کہ ہمیں اپنی مرضی سے نہیں سونا ہے، اب میرا رب مجھے اٹھا رہا ہے تو اٹھنا ہوگا، فوراً اٹھے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے گا اور مسجد کی طرف آ جائے گا۔ جیل کے مینول کے حساب سے تمہیں چلنا پڑتا ہے جب آپ جیل میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو اللہ کے قانون کے مطابق چلنا ہوگا۔ اب تم جو چاہو کھاؤ نہیں، جب چاہو تب کھاؤ نہیں، اب آپ کو وہی چیزیں کھانا ہوں گی جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، وہی چیزیں پینی ہوں گی جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، وہی چیزیں پہننی ہوں گی جن چیزوں کے پہننے کی اجازت اللہ نے دی ہے، نبی نے دی ہے۔ جیسے جیل میں آپ ہر قسم کا کپڑا نہیں پہن سکتے ہو، جیل کا ایک کپڑا ہوتا ہے، سزا پانے کے بعد آپ کو وہ کپڑا دے دیا جاتا ہے، اور آپ کو جب اپنے ملاقاتیوں سے ملنا ہوتا ہے تو آپ جیل کے کپڑے میں آئیں گے اور جیل کے مینول کے حساب سے کپڑا پہن کر آپ اپنے ساتھیوں سے، رشتہ داروں سے ملیں گے۔ اسی طریقے سے تم دنیا میں اپنی مرضی سے جو چاہو پہنو نہیں پہن سکتے ہو، کیونکہ دنیا تمہارے لیے جیل خانہ ہے۔ وہی پہنو گے جو اللہ نے بتایا ہے، وہی پہنو گے جو شریعت نے بتایا ہے، وہی پہنو گے جو مینول اللہ اور رسول نے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ جیسے جیل کے اندر اپنی مرضی نہیں چل سکتی، ایسی دنیا میں تمہاری مرضی نہیں چل سکتی ہے۔ آپ کی اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلے گی۔ یہ ہے جیل کی زندگی، یہ ہے جیل خانہ۔ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے نا، کھاؤ پیو۔ ارے وہ آدم علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوری جنت میں آزادی دے دی تھی، بس ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا کہ اے آدم و حوا فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، بس ایک پابندی لگائی تھی، ورنہ پوری جنت ان کے لیے فری تھی، جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو رہو۔ لیکن آدم اور حوا سے لغزش ہوئی اور وہاں تک پہنچ گئے، اس کی پاداش میں پھر دنیا میں بھیجے گئے۔ میرے بھائیوں، ورنہ جنت میں تو پوری آزادی ہے، جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اپنی مرضی کے مالک رہو گے جنت میں۔ ایسی زندگی دنیا میں کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے جنت میں ہے، کافروں کے لیے اسی دنیا کو جنت بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے کسی کافر کو عیش و آرام میں دیکھو، اپنی من موافق زندگی گزارتے ہوئے دیکھو تو دھوکے میں مت آ جانا کہ جیسے یہ گزار رہا ہے ویسے ہم بھی گزارے، جیسے اس کے پاس آرام کی ساری چیزیں ویسے ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ تو کافر ہے، اس کے لیے دنیا جنت ہے، ہم مومن ہیں، ہمارے لیے دنیا جیل خانہ ہے۔ 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پہلی حدیث، ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر تمہیں پیدا کیا، خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، تاکہ دیکھے کہ وہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ دنیا سے بچنا اور عورت سے بچنا، یہ 2 حدیثیں۔ اور تیسری حدیث، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آئیے تیسری حدیث کے بعد چوتھی حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا، یحرم ابن آدم ویشب من حسنتان، الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ یحرم ابن آدم، ابن آدم
آدمی انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، یشب من حسنتان، اس کی دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ آدمی بوڑھا ہو رہا ہے لیکن اس کی دو حضرتیں، دو خواہشیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ اور آپ بڈھوں سے پوچھئے گا، پہلی چیز الحرص علی المال، مال کا لالچ بڑھتا جاتا ہے، مال کا لالچ۔ میرا آخری بیٹا رہ گیا، ایسی جگہ شادی کروں جہاں اچھا مال ملے۔ بڑھاپے کو پہنچ گیا، قبر میں پیر لٹکا ہے لیکن دولت اور جہیز کا لالچ نہیں گیا۔ جیسے جیسے انسان بڑھاپے کے قریب پہنچتا جاتا ہے اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ الحرص علی المال، پہلی چیز جو جوان ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مال و دولت کی حرص۔ آج دیکھ لو کتنے دن کی زندگی اور رہ گئی ہوگی، اب پورا نام لے کے نہیں بولوں گا، اشارے آپ لوگ سمجھتے ہو، لیکن پھر بھی آخری مرتبہ اور بن جاؤں، آخری مرتبہ اور رہ جاؤں، ایک مرتبہ اور رہ جاؤں۔ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، مال و دولت کا لالچ بھی بڑھتا جاتا ہے، اور دوسری چیز کا لالچ کیا ہے؟ الحرص علی العمر، عمر میں بھی اضافہ چاہتا ہے۔ 70 سال کا ہو گیا، 5 سال اور زندگی دیتے، 75 سال کا ہو گیا، اللہ ایک بیٹا اور رہ گیا ہے، اس کی بھی شادی اچھی طرح کر دو، اللہ مجھے تھوڑی سی عمر اور دے دے۔ 80 سال کا ہو گیا، اللہ بیٹی رہ گئی، بیٹی سے بچی پیدا ہوئی، نواسی بڑی ہو گئی، اللہ اتنا موقع دے دے نواسی کی شادی اور دیکھ لے۔ میرے بھائیو، انسان کی یہ دو خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن مال و دولت کی لالچ کا لالچ اور عمر کا لالچ ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عمر بھی بڑھتی جائے اور مال و دولت بھی بڑھتی جائے۔ یہ 4 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو لالچ بہت بری چیز ہے میرے بھائیو۔ مومن کہاں سوچتا ہے کہ ہماری عمر اور بڑھ جائے، وہ تو سوچتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت کب قریب آتا ہے۔ مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ حضرت فاطمہ کو جب اللہ کے نبی نے کہا تھا فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی میرے انتقال کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو حضرت فاطمہ ہنس دی تھی، مسکرانے لگی تھی۔ بتائیے موت کو قریب دیکھ کر کون مسکراتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ یعنی موت کو قریب دیکھنا اور دیکھ کر مسکرانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ کافر موت سے ڈرتا ہے، اچھا کیا ہوگا؟ اے بھیا تم لوگ بھاگو یہاں سے، چلو ابھی بھی جس کو اٹھنا ہو سامنے سے اٹھ کے چلے جائے۔ موت کو قریب دیکھتا ہے تو لالچ، موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ کافر تو کہاں خوشی ہوتی ہے، کافر تو خوشی نہیں ہوتی۔ یا منافق اور گناہگار آدمی جلدی نہیں مرنا چاہتا۔ تو 4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی، دل چاہتا ہے کہ ایک حدیث اور سناؤں آپ کو، اور یہ حدیث بھی بہت پیاری حدیث ہے۔ ذرا اس حدیث کے ایک ایک لفظ کو سنیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابواب الزہد کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، اس دنیا کی عزت، اس دنیا کا احترام،
اس دنیا کا مقام اور اس دنیا کا مرتبہ اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتا، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اگر اللہ اس دنیا سے عزت کرتا، اس دنیا کو کچھ سمجھتا اور اہمیت دیتا مچھر کے پر کے برابر بھی، تو کسی کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا، کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ اچھا کتنے کافر پانی پی رہے ہیں؟ ارے پانی تو چھوڑو، ہم سے بھی اچھا کھا رہے ہیں، ہم سے بھی اچھا پی رہے ہیں، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ سوچو، مچھر کے پر کے برابر، ایک مچھر یہ اڑ رہے نا، ان کا پر دکھائی نہیں دے رہا، یہ مچھر کا پر بھی اللہ اتنی بھی اس دنیا کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی عزت ہوتی اللہ کی نظر میں تو اللہ کسی کافر کو پانی بھی نہیں پیتا۔ اس دنیا کے اندر میں نے بنائی اور تو پانی، میرا کیا ہوا پانی تو پیے گا، میرا پیدا کیا ہوا پانی تو پیے گا۔ ارے کھانا تو بہت دور کی بات، نعمتیں تو بہت دور کی بات، کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا، لیکن اللہ ساری نعمتوں کو اجازت دیتا کہ جاؤ کھاؤ پیو، جو کرنا چاہو کرو۔ جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو میرے ہی پاس۔ جاؤ گے کہاں؟ لوٹ کے تو میرے ہی پاس آنا ہے تمہیں۔ بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟